بھارت میں شائع ہونے والی یہ کتاب میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے کارگل کی جنگ تب کے وزیر اعظم نواز شریف کو جھانسا دے کر انہیں بتائے بغیر شروع کی، اور اس وقت نواز شریف کی حیثیت اپنے ہی ملک میں قیدی کی تھی کیونکہ ان کے فون ٹیپ کیے جا رہے تھے۔ اپنی ایک تفصیلی رپورٹ میں بھارتی اخبار دی ہندو نے سابق بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے ایک پرائیویٹ سیکرٹری کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے ہندوستانی ہم منصب اٹل بہاری واجپئی نے سن 1999 میں کارگل جنگ کے دوران کم از کم 5 مرتبہ فون پر ایک دوسرے سے بات کی۔ وہ اپنی کتاب میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے کارگل تنازع کے دوران نواز شریف کو جھانسا دیا تھا۔ یہ لڑائی مئی سے جولائی سن 1999 کے درمیان لائن آف کنٹرول کے ساتھ انڈیا کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کے علاقے کارگل کی برفانی چوٹیوں پر لڑی گئی۔ انڈیا میں اسے آپریشن وجے کا نام دیا گیا، جبکہ پاکستان میں اسے آپریشن خوف ماں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس جنگ میں ہونے والی اموات کے درست اعداد و شمار اب بھی میسر نہیں، تاہم جہاں انڈیا کے 500 سے زیادہ فوجیوں کی ہلاکت کی بات کی جاتی ہے، وہیں پاکستان کی جانب شہادتوں کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ پہلے پاکستان نے کارگل کی جنگ میں اپنے فوجیوں کے شامل ہونے کی تردید کی تھی، لیکن بعد ازاں پاکستان نے اس جنگ میں شہید ہونے والے اپنے 2 فوجیوں کو اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر سے بھی نوازا۔ کارگل کی لڑائی کے اختتام کے 20 برس بعد بھی اس کے آغاز سے لے کر اختتام تک کے بارے میں قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں، لیکن بطور وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے ہنگامہ خیز دور اقتدار میں رونما ہونے والے اہم ترین واقعات کے بارے میں ان کے سیکرٹری نے واجپئی وہ سال جنہوں نے بھارت کو بدل دیا کے عنوان سے کتاب لکھی ہے۔ واجپئی کے نجی سیکرٹری کی حیثیت سے خدمات انجام دینے والے سابق بیوروکریٹ شکتی سنہا نے لکھا ہے کہ نواز شریف اور کارگل تنازع کے خاتمے کے لیے بند دروازوں کے پیچھے خفیہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن کے سابق سربراہ آر کے مشرا کا انتخاب کیا گیا تھا، اور نواز شریف اور مشرا کے مابین ہونے والی ملاقاتوں کے بعد بھی رابطوں کا یہ سلسلہ جاری رکھا گیا۔ کتاب میں لکھا گیا ہے کہ نواز شریف کی پوزیشن بہت نازک تھی، اور بعد میں ہونے والی ملاقات میں انہوں نے مشرا کو اندیا دیا کہ انہیں باغ میں چہل قدمی کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے انہیں شک تھا کہ ان کے گھر کو ٹیپ کیا جا رہا ہے۔ جب مشرا نے واجپئی کو اس کی اطلاع دی تو مؤخر ذکر نے اس بات کی نشاندہی کی کہ نواز شریف کی حالت اس وقت ایک قیدی سے زیادہ نہیں۔ ان میں سے ایک کال واجپئی کے دورہ کارگل کے بعد جون سن 1999 میں سری نگر میں آئی تھی۔ سری نگر پہنچنے پر واجپئی نے مجھ سے نواز شریف سے رابطہ قائم کرنے کو کہا۔ میں اور میری ٹیم نے کوشش کی، لیکن ہم کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ تب وہاں موجود ایک مقامی افسر نے ہمیں بتایا کہ جموں و کشمیر سے پاکستان کا کوڈ 092 ڈائل کرنے پر پابندی ہے۔ پھر ٹیلی کام کے حکام کو کہا گیا کہ وہ کچھ دیر کے لیے یہ سہولت کھولیں تاکہ دونوں وزراء اعظم بات کریں۔ شکتی سنہا اپنی کتاب میں دعویٰ کرتے ہیں کہ LOC سے پاکستانی فوجوں کے انخلاء کی ایک بڑی وجہ پاکستانی جرنیلوں، آرمی چیف جنرل پرویز مشرف اور چیف آف جنرل اسٹاف جنرل عزیز کی 2 ٹیلی فونک ریکارڈنگ بنی تھی، جو کہ ہندوستان کی خفیہ ایجنسی ریسرچ اینڈ اینالسٹ ونگ یعنی را کے اس وقت کے سربراہ ایروین ڈیو وزیر اعظم واجپئی کے پاس لائے تھے۔ ان ریکارڈنگ سے بات واضح ہو گئی تھی کہ پاک فوج کارگل معرکے میں شامل تھی۔ 4 جون سن 1999 کو بھارتی حکام نے ان ٹیپس کو ان کی ٹرانسکرپٹ کے ساتھ وزیر اعظم نواز شریف کو سنانے کا فیصلہ کیا۔ اگر مشرف کی بات چیت کو ریکارڈ کرنا انڈین انٹیلیجنس کی ایک بڑی کامیابی تھی تو نواز شریف تک ان ٹیپس کا پہنچانا کوئی چھوٹا کام نہیں تھا۔ یہ ٹیپس آر کے مشرا کے ذریعے وزیر اعظم نواز شریف کے لیے پاکستان اسمگل کی گئی۔ ان حساس ٹیپس کو لے جانے کے لیے مشہور بھارتی صحافی آر کے مشرا کو منتخب کیا گیا، جو اس وقت آسٹریلیا میں مقیم تھے۔ انہیں انڈیا بلا کر یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ اس خوف سے کہ کہیں اسلام آباد کے ہوائی اڈے پر ان کی تلاشی نہ لی جائے، مشرا کو سفارتکار کی حیثیت دی گئی تاکہ انہیں سفارتی استثناء حاصل ہو جائے۔ ان کے ساتھ ہندوستانی وزارت خارجہ کے جوائنٹ سیکرٹری ووک کاٹجو بھی گئے۔ آر کے مشرا نے صبح 8:30 بجے ناشتے کے وقت نواز شریف سے ملاقات کی اور انہیں وہ ٹیپ سنوائی اور ٹرانسکرپٹ ان کے حوالے کی۔ اس کام کو مکمل کرنے کے بعد مشرا اور کاٹجو اسی شام دہلی واپس آ گئے۔ اس سفر کو اتنا خفیہ رکھا گیا کہ اس وقت کم از کم اس کا ذکر کہیں نہیں آیا۔ جب کارگل تنازع پیش آیا تو مسلم لیگ نون کے سینیٹر مشاہد حسین سید وفاقی وزیر اطلاعات تھے۔ سن 2019 میں اپنے ایک انٹرویو میں مشاہد نے BBC کو بتایا کہ نواز شریف اس بات سے بالکل لا علم تھے کہ پاکستانی فوج لائن آف کنٹرول پار کر چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بطور وزیر اعظم نواز شریف کو کارگل کے بارے میں پہلی بریفنگ 17 مئی سن 1999 کو DGMO کی جانب سے دی گئی، لیکن اس سے پہلے انڈیا سے آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ کچھ ہو رہا ہے۔ کارگل ہوا تو فارملی جو انٹیمیشن آئی تھی اس کی بریفنگ دی گئی میاں صاحب کو ایز پرائم منسٹر، ایک فارملی 17 مئی 1999 DGMO نے دی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ انڈیا سے آوازیں آنی شروع ہو گئی تھیں اینڈ دیر واز اے ریئلائزیشن کہ سم تھنگ از ہیپننگ، کچھ ہو رہا ہے لائن آف کنٹرول میں۔ مشاہد حسین سید کے مطابق کارگل معرکے سے چند ماہ پہلے فروری 1999 میں جب انڈیا کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی لاہور آئے تو اس وقت بھی نواز شریف بے خبر تھے کہ پاکستان کی فوج انڈیا کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کسی جنگی کارروائی کا منصوبہ بنا چکی ہے۔
مشاہد حسین نے بتایا کہ اٹل بہاری واجپئی کے دورے کے وقت دونوں ملکوں کے درمیان ماحول بہت اچھا تھا اور انڈین وزیر اعظم کو پاکستان کے تینوں فوجی سربراہان نے باقاعدہ سیلیوٹ بھی کیا تھا۔ واجپئی صاحب آئے تھے کوئی 20-21 فیبروری کو اور وہ بڑا اچھا ماحول تھا، اور پھر ہم ان کو ہیلی کاپٹر میں گورنر ہاؤس لے کے آئے جہاں ان کا استقبال جو سروس چیفز نے کیا، آرمی چیف جنرل مشرف اور جو ایئر اور نیول چیف تھے، انہوں نے باقاعدہ سلوٹ بھی کیا۔ اس سوال پر کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ جنوری سن 1999 میں ایک بریفنگ میں نواز شریف کو بتایا گیا تھا کہ کارگل معرکہ ہونے جا رہا ہے، مشاہد حسین کا کہنا تھا کہ جنوری میں تو ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا گیا تھا، میں اس بریفنگ کا حصہ تھا اور وہ سیکیورٹی معاملات پر ایک عمومی بریفنگ تھی۔ جنوری میں تو کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں تھی، میں تھا اس میں، اور وہ تو ویسے جنرل بریفنگ تھی۔ سابق وزیر اطلاعات نے بتایا کہ انہیں پاک فوج کی کارگل میں موجودگی کی اطلاع انٹرنیشنل میڈیا کو بریفنگ سے تھوڑی دیر پہلے دی گئی۔ جب یہ معاملہ منظر عام پر آیا تو مجھے کہا گیا کہ آپ بریفنگ دیں، کیونکہ میں حکومت کا ترجمان تھا۔ اس وقت مجھے DGISPR نے بتایا کہ کارگل میں لڑنے والے ہمارے بندے ہیں، ناردرن لائٹ انفینٹری کے ہمارے ریگولرز ہیں۔ معاملہ پبلک ہو گیا تو پھر مجھے کہا گیا کہ آپ بریفنگ دیں، کیونکہ میں ترجمان تھا حکومت کا۔ اس وقت پھر مجھے انہوں نے بتایا DGISPR نے کہ سر آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہیں سلسلہ یہ ہمارے بندے ہیں، ناردرن لائٹ انفینٹری تھی۔ مشاہد کہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہت مشکل مرحلہ تھا۔ ان کی رائے تھی کہ پاکستان کو انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے حقیقت بیان کرنی چاہیے۔ ہندوستان نے بھی 1984 میں سیاچن میں لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی تھی، تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ حقائق ہے اور مسئلے کو حل کرے، لیکن سچ یہ ہے کہ کبھی سرکاری سچ کو سچ کہنا پڑتا ہے۔ مشاہد حسین سید کے مطابق جب حکومتی حلقوں کو کارگل سے متعلق حقیقت کا ادراک ہوا تو شدید دھچکا لگا۔ ایک طرف ہم بھارتی وزیر اعظم کی بس ڈپلومیسی کا خیر مقدم کر رہے تھے اور دوسری طرف تقریباً جنگ کی طرف جا رہے تھے۔ نظام کے اندر ایک تقسیم آنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ اتنی بڑی حرکت کیسے اپنے طور پر کر لی گئی۔ مشاہد حسین نے بتایا کہ نواز شریف کارگل کے بعد حیرانگی اور مایوسی کی کیفیت میں تھے، کیونکہ انڈیا کے وزیر اعظم امن کے لیے خود چل کر ہمارے پاس آئے تھے۔ نواز شریف سمجھتے تھے کہ پاکستان ایک ایسے بحران میں پھنس گیا ہے جس کے نتائج ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ بالآخر جب جنرل مشرف کو کارگل میں شکست نظر آئی تو انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف سے درخواست کی کہ امریکی صدر بل کلنٹن کے ذریعے جنگ کو رکوایا جائے۔ نومبر سن 1999 میں کارگل کا تنازع وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے جنرل پرویز مشرف کو بطور آرمی چیف برخاست کرنے کی کوشش میں ایک کاؤنٹر کو کے بعد اپنے ہی اقتدار کے خاتمے پر منتج ہوا۔ لیکن پھر 20 برس بعد دسمبر سن 2019 میں آئین پاکستان کے تحت تشکیل دی گئی ایک خصوصی عدالت نے جنرل پرویز مشرف کو آئین شکنی کے الزام میں غدار قرار دیتے ہوئے سزائے موت سنا دی۔ یوں اپنے دور اقتدار میں سیاستدانوں کو غدار قرار دینے والا پرویز مشرف پاکستان کا پہلا مستند غدار وطن قرار پایا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔